خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیمور بھائی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں ایک بار ایک سوال کرتے ہیں ان سے، اس کے بعد سجاد صاحب موجود ہیں۔ سجاد صاحب، آپ سے انڈسٹری کے اوپر بات ہو رہی تھی، ٹیکسٹائل کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ پاکستان کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ساری انڈسٹریز پاکستان سے باہر جا رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے انڈسٹریل جو ہے وہ ایک تو کراچی سے بھی شفٹ ہو رہی ہے، دوسرا پھر پاکستان سے بھی بنگلہ دیش، نیپال اور اس طرف لوگ اپنی انڈسٹری کو لے کر جائیں۔ اس کے کیا وجہ ہے، کیا مسائل ہیں یہ؟ اس کی دیکھیں تو مین وجہ جو اس کی یہ ہے کہ جو ہمارے حکومتی سطح پہ چیزیں ہونی چاہیے، جیسے پانی کے مسائل ہیں، بجلی کے ہیں، گیس کے مسائل ہیں، وہ اوور بلنگ ہے۔ اس وجہ سے جو ہے کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے مارکیٹ کے اندر، ورلڈ کے اندر، تو اس سے کمپیٹ کرنے کے لیے جب یہ چیزیں بہتر ہوں گی تو ہی ہماری انڈسٹری سروائیو کر پائے گی پاکستان کے اندر۔ یہ ایک مین وجہ ہے اس کی کہ وہ جو لوگ جو ہیں باہر جا رہے ہیں اور دوسری طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ بلال بھائی، اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ ایک کامن مسئلہ ہے پاکستانیوں کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی کلینک چلا رہے ہوتے ہیں، آپ بھی پاکستان کے ان مسائل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انڈسٹری اٹھ کے باہر جا رہی ہے اور دوسرے سیکٹر بھی تنزلی کا شکار نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ جی بالکل تیمور بھائی، کراچی میں خاص کر کے المیہ یہ گا کہ سب سے بڑا ایشو پانی کا، جی، دوسرے نمبر پہ یہاں گیس کا ایشو، تیسرے نمبر پر جو آ جاتا ہے وہ الیکٹرکسٹی کا۔ اچھا، الیکٹرکسٹی میں اوور بلنگ کے ساتھ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ، اور ہم گیس پیدا کرنے والے ملک ہیں۔ تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تمام یونٹس ادر سٹیز میں دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں کراچی کے جو یونٹس ہیں وہ ایکسٹرا چارج کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں الگ ٹیکسز بہت سارے انکلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ ساری انڈسٹری ادر سٹیز میں جا رہی ہے۔ لاہور کافی ساری شفٹ ہو گئی ہیں، فیصل آباد شفٹ ہو گئی ہیں، اور میرے خیال میں سجاد بھائی کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کی انڈسٹری ہے گارمنٹس کے حوالے سے، تو اس میں کافی حد تک لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، اس سٹیز میں بہت زیادہ وہ رجحان ہو گیا گا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہونا یہ چاہیے، یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کراچی ماشاءاللہ ایک پورٹ ہے اور ایک انٹرنیشنل پورٹ ہے جہاں سے بالکل ہب ہے۔ ہم ماضی میں اگر ہم کراچی کی شان دیکھیں تو کراچی ایک میرے خیال سے ایشیا کی اس کو عروس البلاد کہا جاتا تھا، کہ شہر کو دلہن کہا جاتا تھا، جس کو سڑکیں دھلا کرتی تھیں، اور ماضی ایسا ماشاءاللہ شاندار رہا ہمارے شہر کا۔ لیکن آج اب اگر اپنے شہر کے اب تک صورتحال دیکھیں اور خاص طور پہ انڈسٹری لیول کی دیکھیں تو ایک کیونکہ خستہ حال ہے، کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ بنیادی ضرورت جو انڈسٹری چاہتی ہے کہ اس کو جو گیس کے اس کو میسر ہو، پانی میسر ہو، کیونکہ لیبر یہاں پہ سب سے چیپسٹ ریٹ پہ مل جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب ان کی سہولیات گورنمنٹ اس حوالے سے نہیں دے رہی ہے تو انڈسٹری کیا کرے؟ وہ تو چاہتی ہے کہ جہاں پر ہمیں چیزیں فیسلٹی ملے، لیبر ہمیں آسانی سے مل جائے اور یہ سہولتیں ہمیں مل جائیں، تو کیونکہ ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے۔ اس کیپچر کرنے کے لیے ظاہر بات ہے ڈیمانڈ جب انٹرنیشنل مارکیٹ سے آتی ہے، ان کی چیزوں کو بر وقت دیا جائے، تو یہاں پر ان چیزوں کا فقدان ہوتا ہے، تو انڈسٹری جو ہے وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ جب ہم ٹائملی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو یقیناً ان کے مارکیٹ ویلو ڈی ویلو ہوگی، اور جو جہاں سے ان کے کانٹریکٹ ہیں وہ کانٹریکٹ والے جو پیچھے ہٹیں گے، ظاہر بات ہے ہم ٹائملی ان کو ڈیلیور نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو انڈسٹریلی جو کراچی سے شفٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ فقدان ان چیزوں کا بڑا تیزی سے اور مزید بڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس طرف بہتری کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ کیونکہ ہمارے جو تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ ان چیزوں کو بالکل دھیان نہیں دے رہی، ٹھیک، اسی وجہ سے لوگ پھر مایوس ہو رہے ہیں اور پھر الٹرنیٹ اس کا نکال رہے ہیں۔ اور بلال بھائی، خاص طور پر ابھی پچھلے دنوں میرا جو زیادہ اسلام آباد میں رہنا ہوا اور پھر پنجاب کی سائڈ ہم نے دیکھا، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرا پاکستان ہے۔ اور جب ہم واپس سندھ میں آتے ہیں، کراچی میں آتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ایک الگ پاکستان ہے۔ وہاں سڑکوں کا حال، یہاں سڑکوں کا حال، وہاں بلنگ کے مسائل، یہاں بلنگ کے مسائل، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یقیناً گورنمنٹ کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم بھی یہاں سے شفٹ ہو گئے نا۔ ہاں، حمزہ آپ بھی شفٹ ہو گئے، تو آپ ایبٹآباد کی طرف تبدیلی لگتی ہے، لیکن حمزہ کا تو دل نہیں لگتا وہاں پہ جانا، اسی لیے تو واپس آئے وہاں سے۔ اچھا، آپ کو کیا فرق نظر آیا؟ آپ ایبٹآباد میں خیال سے KPT کی طرف آپ گئے ہیں، تو کیا فرق نظر آیا کراچی کے مسائل میں اور وہاں کے مسائل؟ بہت فرق ہے جی، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے اچھا، یہاں کے مسائل لوڈ شیڈنگ، گیس، پانی، بجلی، ہر طرح کا مسئلہ ہے۔ یہاں فرائز اچھے ملتے ہیں، وہاں پہ اچھے ملتے ہیں؟ وہاں پرائز نہیں ملتے، وہاں ملتے نہیں ہیں۔ جبھی آپ کی صحت ماشاءاللہ اچھی ہے۔ نہیں، ویسے حمزہ ویک ہو گیا پہلے بہت زیادہ۔ صحیح سے۔ لیکن بلال بھائی، آن اے لائٹر نوٹ، گورنمنٹ کو ہم اس پلیٹ فارم سے ضرور یہ بات کہیں گے کہ دیکھیں کراچی ایک معاشی ہب ہے، پاکستان کو چلانے والا شہر ہے، اور اس شہر نے پاکستان کو ایک نایاب ہیرے دیے ہیں، مطلب جس کا کوئی نعمت بدر نہیں ہے، بالکل نایاب اور انگنت ہیرے دیے ہیں۔ اور خاص طور پر میرے قائد کا شہر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے یہ شہر،
انہی کا لحاظ کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کے مسائل کو حل ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. اور بس پھر ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ میسج لیتے ہیں ہم سب سے, پھر انشاءاللہ ناظرین آپ سے چاہیں گے ہم اجازت پہ, اور پھر حمزہ کی خوبصورت آواز شامل کریں گے. جی سر, آپ سے شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. ایک میسج آپ یوتھ کو دینا فرسٹ ٹائم آج ہماری ٹرانسمیشن میں آپ آئے, آپ کو کیسا لگا بنو یوتھ کی آواز کی جو ساری محنت ہے یہ آپ کے سامنے ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ غلام بھائی کی بہت شکریہ کہ انہوں نے پلیٹ فارم ہم لوگوں کو دیا ہے, بنو یوتھ کی آواز, اور اس کے پلیٹ فارم سے سب سے بات کر رہے ہیں. اور میرا تو یہی پیغام ہے سب کو کہ اچھی طریقے سے بالکل اچھے طریقے سے سب کریں, سب چیزوں کو لے کے چلیں, کریں. بالکل سر, نہیں جزاک اللہ. اور آپ بھی آئے, ہمیں بہت اچھا لگا, اور امید کریں گے انشاءاللہ آپ دوبارہ سے ہماری ٹرانسمیشن کا خوبصورت حصہ بنے. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی غلام محی الدین بھائی کے حوالے سے میں کہوں گا ایک بات کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, کیونکہ یہ جتنا خوبصورت سیٹ آپ کو پس پردہ اور ویسے بھی نظر آ رہا ہے, یہ ساری ان کی بیرونی منت ہے. کیونکہ اگر وہ صحت مند ہے تو یوں سمجھ لیں کہ ہم آپ کے سامنے آن ایئر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور ان کے توسط سے ہم ایک دعا گو ہیں کہ صحت ان کی اچھی رہے. تو آنے والے کمنگ ڈیز میں ماشاءاللہ سے آج ہم چوتھی سحری کا وہ کر چکے ہیں, سحری کر چکے ہیں, چوتھی سحری کر چکے ہیں. تو مزید تقریباً 25 سے 26 سحریاں جو ہیں وہ بھی رہتی ہیں. تو اس میں انتھک محنت ہے ان کی, اور وہ بیچارے یوں سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے پوری کوشش اور پورے ایفرٹس کے ساتھ ہمیں جو ہے نا وہ ایفرٹس کرتے ہیں, اور ہمیں بھی بالکل. کیا کہنا چاہوں گا میں ان کے لیے صرف ایک شعر یہ کہنا چاہوں گا جو عموماً ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. کہ غلام محی الدین صاحب کے پاس فٹ آتا ہے کہ جو ان کی سوچ میں نے دیکھی, اور جب ان کے ساتھ رہا ہوں, یہ ہمیشہ دوسروں کے بہتری کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں, اپنی ذات نہیں دوسروں کی ذات کے لیے. کہ اللہ نے ان کو کچھ موقع دیا ہے. اگر جس طرح ابھی ہم نے دیکھا ٹرانسمیشن میں جو بچیاں آئی ہیں, ابھی ماشاءاللہ ایک نابینا بچہ جس نے ایک بہترین خوبصورت ماشاءاللہ حمد پڑھی, اور ایسے نایاب ہیرے کو تلاش کرنا یقیناً ایک جوہری کا ہی کام ہے جو غلام محی الدین صاحب کے پاس اللہ نے ماشاءاللہ کثرت سے دی ہوئی ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ پاک ان کو, ان کی بصیرت کو, اللہ پاک ان کے صحت کو, ان کے معاملات کو آسان کرے, اور اسی طرح یہ خدمت کرتے رہیں اور ایسے نایاب ہیرے تلاش کر کے لوگ اور قوم کے سامنے پیش کرتے رہیں. آمین ثم آمین. اور حمزہ کا تو ہم میسج نہیں, ان کی آواز شامل کریں گے. ناظرین ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت, انشاءاللہ کل زندگی رہی تو دوبارہ سے ملاقات ہوگی اسی خوبصورت سی محفل کے ساتھ, اور زبردست سے ہمارے سیگمنٹ ہوں گے. اور آپ کا ایک بار پھر سے میں شکریہ ادا کرتا چلوں کہ پورا ٹائم نکال کے آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں, ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہمارے سیگمنٹس کو بھی آپ پسند کرتے ہیں. اور ہمارے سیگمنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سوال ضرور شامل کریں گے. تو ہم جاتے ہیں آپ سے اجازت, آپ دیکھتے رہیں ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم, بسم اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو نبی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاک